من قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے وہ جنت میں تھے، لیکن ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ فلاں جو پھل ہے یا دانا ہے یہ نہیں کھانا، حکم دیا تھا اللہ پاک نے، لیکن فنسیہ ان سے بھول ہوئی، ولم نجد له عزما ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہیں پایا۔ عزم کا ترجمہ ہے پختہ ارادہ۔ انسان مجرم اس وقت بنتا ہے جب وہ کسی کام کو اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ جان بوجھ کے کر لے۔ نسیان یہ انسان کو مجرم نہیں بناتا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن عزم نہیں تھا ان کا۔ بات سمجھ گئے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِکھ کے تفصیل قصہ۔ اب قصے کی تفصیل کیا ہے؟ یاد کرے جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کر لو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا کہ اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اب ایک سوال تو ذہن میں ہے، جیسے اس دن ایک طالب علم نے کیا بھی کہ حکم فرشتوں کو تھا اور ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے، تو اس کا آسان جواب یہی ہے کہ ہم مجلس جو ہوتا ہے وہ حکم میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم مجلس یعنی جو ایک مجلس میں رہتا ہے کسی کے ساتھ، وہ حکم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، جب اللہ نے حکم دیا تو چونکہ اکثریت فرشتوں کی تھی تو اس اعتبار سے نام تو ان کا لیا گیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، لیکن اس سے مراد پوری مجلس تھی۔ سمجھ گئے؟ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر دو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ شیطان آپ کا اور آپ کی اہلیہ دونوں کا دشمن ہے، اور یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو اس کام پر آمادہ کر لے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، ہرگز یہ آپ کو جنت سے نہ نکال دے، فَتَشْقَى، ورنہ آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ کس میں پڑ جاؤ گے؟ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، بے شک آپ کے لیے اس جنت میں یہ ہے کہ نہ آپ کو بھوک لگے گی، وَلَا تَعْرَى، اور نہ آپ سے لباس جائے گا۔ جوع کہتے ہیں بھوک کو، اور عریان کہتے ہیں بے لباس ہونے کو۔ تو جنت میں اللہ پاک نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ نہ آپ کو بھوک لگے گی،
نہ آپ کا لباس آپ سے ہٹے گا. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، بے شک نہ آپ کو پیاس لگے گی نہ آپ کو دھوپ لگے گی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈال دیا، دل میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا. کس طرح وسوسہ ڈالا؟ قالا، کہنے لگا، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں ایک ایسے درخت پہ جو ہمیشگی کا ہے. خلد، ہمیشہ، اس کا دانہ کھانے کے بعد پھر آپ پر موت نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو شیطان نے کہا کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں علی شجرۃ الخلد، دیکھ رہے ہیں، ہمیشگی کے درخت پر. ہمیشگی کا مطلب جس کو کھانے کے بعد موت نہ آئے. وَمُلْكٍ، اور ایسی بادشاہت لا یبلا، جو پرانی نہیں ہوگی. یہ اس نے ایک جھوٹا وسوسہ ڈال دیا، چونکہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی محبت میں کامل ہوتے ہیں. شیطان نے آ کے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے قرب کے مقام جنت میں ہمیشہ رہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر یہ جو دانہ ہے نا جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، اس منع کرنے کی علت یہی ہے کہ اس کے کھانے کے بعد پھر آپ پر موت نہیں آئے گی، لہذا آپ کھا لیں تو ہمیشہ اس مقام قرب میں جنت میں رہیں گے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل رہیں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو مخلصین پر وساوس کا اثر جلدی ہوتا ہے، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا ہر نیک بندے کو دوسرا اپنے جیسا نیک لگتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ اعتماد جلدی کر لیتا ہے، اور جو خود چور راستوں سے واقف ہوتا ہے وہ چور سے واقفیت رکھتا ہے. بات سمجھیں؟ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں کھلنا شروع ہو گئی. یہ نقصان تھا اس کا. سوآت کہتے ہیں کس کو؟ شرمگاہ کو. تو ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے. جیسے ان کو محسوس ہوا کہ جنت کی پوشاک اتر رہی ہے تو باحیا آدمی وہ سطر نہیں کھول سکتا. جیسے ہی محسوس ہوا فوراً جنت کے جو پتے تھے اس کو اپنے اوپر چپکانے لگ گئے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم علیہ السلام قصور کر بیٹھے بلا ارادہ. یہ ترجمہ لکھے دوستو، آدم علیہ السلام کیا کر بیٹھے؟ قصور، کوتاہی کر بیٹھے لیکن بلا ارادہ اپنے رب کی. فغوا، لہذا زمین پر اتارے گئے. یہ ترجمہ ہے اس کا. فغوا، زمین پر اتار دیے گئے. حاشیے پر لکھیں تفسیر قرطبی کا حوالہ. فغوا ای ففسد عیشہ بنزولہ الی الدنیا. ففسد عیشہ بنزولہ الی الدنیا، کیا مطلب؟ جو جنت کی جو عیش و عشرت تھی وہ دنیا میں اتار کر ان سے لے لی گئی. سمجھ میں آ گئی؟ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا. زمین پر آدم علیہ السلام اتارے گئے اس کوتاہی کے نتیجے میں، لیکن ناراضگی کے نتیجے میں نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہوئے. ایسا نہیں تھا، اللہ راضی ہو چکے تھے ان سے. پھر اللہ ان کے رب نے ان کو چن لیا، منتخب کیا. فتاب علیہ، پھر ان کی طرف خاص توجہ فرمائی. تابہ، خصوصی توجہ فرمائی. وہدا، اور راہ راست پر قائم رکھا.
راہ راست پر قائم رکھیں۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ زمین پہ قبول ہوئی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جنت میں ہی جب یہ معاملہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے وہیں پر ہی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ قال اهبطا منها جميعا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے جمیعا، سب کے سب، جنت سے اتر جاؤ۔ تو اب سب کے سب کون ہیں؟ یہ تو دو بندے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا۔ تو جمیعاً سے مراد جو ان کی ذریت تھی، کیا تھی؟ اولاد تھی نا، جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، پشت میں تھی، لیکن آنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تم اترو گے تو ذریت تمہارے ساتھ خود چلی جائے گی، سب کے سب اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض سے دشمنی رکھے گا۔ نیچے لکھے فی الاولاد، یہ دشمنی کس میں ہوگی؟ اولاد میں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا میں دشمنی نہیں ہوگی، تم میں سے بعض سے دشمنی رکھے گا اولاد میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، لکھے انجام متبعین، انجام متبعین۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ جب اتارا، ان کی ذریت اور اولاد بھی چلی گئی۔ تو ایک تو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ زمین پر جانے کے بعد اولاد آدم میں آپس میں دشمنیاں، اختلافات، لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ دوسرا ان کو ضابطہ دے دیا کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت دینے والے لوگ آئیں گے انبیاء کی شکل میں، جو ان کی بات مان لے گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کو کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، نہ بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لکھے انجام محرومین، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا، یعنی ہدایت قبول کرنے سے، ہدایت کو قبول کرنے سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ معیشتاً کا ترجمہ لکھے جینا یا زندگی، جو اس کا گزران ہوگا، جو زندگی ہوگی ضن کا، وہ کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا بنا کر۔ کیا بنا کر؟ اندھا بنا کر۔ اندھا بنا کر مطلب یہ کہ جیسے اندھے آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس حالت میں اٹھیں گے۔ قال رب، پھر یہ اپنے رب سے عرض کرے گا، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی، آپ نے مجھے کیوں نابینا بنا کے اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھ سکتا تھا۔ کہاں پر؟ دنیا میں تو مجھے سب نظر آتا تھا، آج نہیں نظر آیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، قال، اللہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں پہنچتی تھی، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں پہنچتی تھی، فنسیتها، لیکن تو نے اس کو بھلایا، تو نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اب تیار رہو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ آج تجھے بھی، جب ہم نے تجھے یاد کیا تو نے فکر نہیں کی، اور تو ایسا تھا جیسے تجھے ہماری یاد بالکل نہیں ہے، بھول گیا، تو آج تو بھی بھول جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، لکھے دستور خداوندی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، ہر اس بندے کو جو حد سے تجاوز کرے، جو حد سے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور آخرت کا عذاب ہی سخت ہے اور دیر پا ہے۔ اشد کے معنی کہتے ہیں سختی کو،
اور ابقا کے معنی جو چیز کافی دیر تک رہے. افلم یہد لہم لکھے تخویف دنیاوی، تخویف دنیا کا ڈراوا. یہدی کا ترجمہ لکھیں دوستو یتبین. ہدا یہدی یہ بین یبینو کے معنی میں. افلم یہد لہم، کیا ان کے لیے واضح نہیں ہوا، کیا ان کے لیے واضح نہیں ہوا کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنے ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. قرون، کتنے لوگ، کتنے قرن، کتنی بستیاں، کتنی جماعتیں ہم نے ہلاک کر دی. یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں. اب جب لوگ جاتے تھے راستے میں کہتے تھے یہ فلاں قوم کے کھنڈرات ہیں، فلاں کے کھنڈرات ہیں، فلاں کے کھنڈرات، تو ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان باتوں میں، فی ذالک، جتنی باتیں عرض ہوئی اس میں نشانیاں ہیں لأولی النہی، اولی النہی عقل والوں کے لیے. اولی النہی کے نیچے لکھے مستفیدین، یعنی فائدہ وہ اٹھائیں گے اس سے. سمجھ گئے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، لکھے ازالہ شبہ و امحال مجرمین. ازالہ شبہ بھی ہے، ایک شبہ یہاں پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس آیت سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی مجرم کو مہلت دی جاتی ہے. شبہ یہ ہوا کہ مشرکین کہتے تھے، کفار کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں عذاب آ رہا ہے اور آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو، تو آ کیوں نہیں رہا؟ یہ تو سالوں کے سال گزر گئے اور ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا، یہ کیسا عذاب ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہیں ہو چکا ہوتا فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے، اگر ایک فیصلہ طے نہ ہو چکا ہوتا، لکان لزاما، تو وہ عذاب اتر چکا ہوتا. من ربک کے نیچے لکھے بتأخیر العذاب، کس چیز کا فیصلہ؟ عذاب کی تاخیر کا. اگر آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکا ہوتا عذاب میں تاخیر کا فیصلہ. اچھا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، واو کے نیچے لکھے عطف علی کلمۃ، عطف علی، تو گو اصل عبارت کیا بنے گی؟ ولولا کلمۃ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اگر اللہ پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر چکے ہوتے، فیصلہ کس چیز کا؟ کہ ان کو ڈھیل دینی ہے، مہلت دینی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ پہلے سے ایک مدت طے نہ کر چکے ہوتے، اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو لکان لزاما، وہ عذاب ان پر اتر چکا ہوتا، تاکہ تو راضی ہو جائے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، فریضہ نمبر 3. اور آپ آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں الہ ان چیزوں کی طرف ما متعنا به، جو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے دے دی ہے، ازواجا منہم، ان کفار کے مختلف گروہوں کو. ازواجن کا ترجمہ لکھیں مختلف گروہ، جماعتیں. کفار کو، مشرکین کو، منکرین کو، نافرمانوں کو دنیا زیادہ ملتی ہے نا، لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ ان کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، پرواہ نہ کریں. کیوں؟ زہرۃ الحیات الدنیا، اس سے پہلے محذوف نکالیں، وجعلناہ، وجعل، اور ہم نے ان اسباب کو بنا دیا دنیاوی زندگی کی زینت. دنیاوی زندگی کی، یہ تو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، چند روزہ ہے، اس کو کیا دل دینا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد سب کیا ہو جائے گا؟
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں سجاوٹ ہوتی ہے تو وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ آپ جس کو بولیں گے ڈیکوریشن والے کو، وہ آ کے اپنے پھول لگائے گا، اپنی ٹیبلیں لگائے گا، اپنے گلاس رکھے گا، اپنے شو پیس رکھے گا. تو یہ ہمیشہ ہے یا ایک دو گھنٹے بعد ختم؟ اب وہ کسی اور تقریب کے لیے لے جائے گا، پھر کسی اور تقریب کے لیے لے جائے گا. بس آپ کے لیے 2-3 گھنٹوں کی زیب و زینت تھی، پھر آپ کے ہاتھ سے گیا. کافروں کے پاس جو چیزیں زیادہ نظر آتی ہے اس کی حیثیت اتنی ہے. تو یہ ان کو کیوں دی؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انہیں آزما سکے. یہ تو آزمائش ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق ہی خیرٌ زیادہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ اور زیادہ دیر پا ہے. جو آپ کا رب آپ کو رزق کی شکل میں دے وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ دیر پا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فریضہ نمبر 4، آپ حکم دیں اپنے اہل خانہ کو نماز کا، گھر والوں کو نماز کا کہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ مضبوط رہیے، خود بھی اس پہ مضبوط رہیے نماز پر. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے رزق روزی کا، یعنی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنا پکایا، یہ ہم نہیں پوچھتے. نحن نرزقک، غور کیجئے گا دوستو، ہم ہی آپ کو کیا دیں گے؟ رزق. حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا روزگار اور روزی یہ فکر آپ کی نہیں ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کے لیے فکر کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے گا تو اس کے رزق اور روزگار کا انتظام اللہ پاک فرماتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج بعض لوگ علماء سے بہت زیادہ شاکی ہوتے ہیں، شاکی یعنی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ عالم فاضل بننے کے بعد مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں، مدارس تک محدود ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا بھی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ علماء سے ہٹ کر جو غیر علماء ہے وہ ویل سیٹ ہو گئے، ختم. وہ تو علماء سے زیادہ پریشان گھومتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو خالص دنیا کی فکر میں لگ جاتے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی بندہ ملے گا جو کہے گا کہ جی بالکل پرفیکٹ چل رہا ہوں. 99 بندے آپ سے کہیں گے کہ بس ماندے پڑے ہوئے، کسٹمر نہیں ہے، خریدار نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے، کام ٹھنڈا ہے، اس دفعہ سیزن میں ناکامی ہوئی. یہی کہہ رہے ہیں جو صبح سے رات تک اپنے رزق اور روزگار کے لیے خوب لگا ہوا ہے وہ بھی مطمئن نہیں. اور جو مسجد کے کمرے کے اندر جو عالم اور امام ہوتا ہے وہ ہر گھنٹے بعد چائے پیتا ہے، پتہ ہے آپ لوگ، اور وہ بھی تھرموس والی نہیں، تازہ پیتا ہے، تازہ چائے بنتی ہے. تو مقصد عرض کرنے کا خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلے جی آج کے بعد جا کے بستر سنبھالنا ہے، لیٹ جانا ہے. لیکن اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی کار نبوت کو سمجھ کے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے. ہوتا یہ کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ ضمنی طور پہ دین کا کام، تدریس کا کام ایک ضمنی پارٹ ٹائم کے طور پہ کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا وقت میں دوں گا تو پھر اللہ پاک بھی اس درجے کی اعانت میرے ساتھ جوڑ دیں گے، کام چلتا رہے گا. آپ 100% دے دیں گے تو اللہ پاک 100% آپ کی ذمہ داری سے آپ کو دستبردار کر دیں گے کہ چلے جی آپ بے فکر ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ترغیبیں بار بار علماء کو، فضلاء کو نہیں دینی چاہیے کہ جی آپ دنیا کے کام کی طرف آئیں، دنیا کے کام کی طرف آئیں.
اس لیے کہ مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ یہ سمندر جس طرف چلا جاتا ہے تو باقیوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، پھر دوسرا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر ہمارے یہ فضلہ مارکیٹوں میں آ گئے نا دوستو، تو آپ کو بولٹن مارکیٹ میں، صدر میں، موبائل مارکیٹ میں، کپڑا مارکیٹ میں، ہر دکان پہ فاضل وفاق المدارس ملے گا، فاضل جامعہ ملے گا۔ پھر تاجر کہیں گے کہ تو سب ٹوپی والوں نے قبضہ کر لیا، پھر پریشان ہو جائیں گے وہاں پہ۔ اس لیے جتنا ہے ان کو اسی طرح چلنے دیں، اور تاجر اپنا کام کرے، اپنے حصے کا کام کرے، ورنہ وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جس میدان کے اندر یہ جاتے ہیں پھر کسی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے بھئی مدارس والے دنیا سے بہت پیچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اور ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگرچہ مقصد یہ کہ اس مزاجاً وہ چیز قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن آپ کے مدارس کی سالانہ تقریبات ہوتی ہے رجب شعبان میں، ابھی بھی چل رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مدارس کی جو تقریبات ہوتی ہے وہ کس شان و شوکت کے ساتھ ہوتی، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ اور جو اس کے اندر وہ جو ویڈیوز وغیرہ اور تصاویر بناتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا۔ آج اس میدان میں بھی ماشاءاللہ مدارس سکہ جما چکے ہیں، اس انداز اور اینگل سے تصاویر اور ویڈیوز بنتی ہے کہ دنیا حیران ہے کہ ایک بناتے کیسے، سمجھ گئے؟ سارے امپریشنز اور سارے جو فیشن ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، والعاقبۃ للتقوی، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، اور اچھا انجام ہے تقوی والوں کا۔ للتقوی ای لأہل التقوی، وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من رب، لکھے شکوہ، اور یہ کافر کہتے تھے کہ لولا یأتینا بآیۃ من رب، یہ پیغمبر ہمارے پاس کوئی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں لاتا، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے۔ آیتن کے نیچے لکھے فرمائشی معجزہ، معجزات تو آپ علیہ السلام نے دکھائے، لیکن یہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فرمائشی معجزہ، وہ کیوں نہیں لاتے؟ اولم تأتہم بینۃ، لکھیں جواب شکوہ، اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں آیا ان کے پاس بینۃ، ان مضامین کی وضاحت نہیں آئی، ما فی الصحف الاولی، جو کہ گزشتہ صحیفوں کے اندر تھا، جو کچھ گزشتہ صحیفوں کے اندر تھا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اب دیکھیں، سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں تھیں، سابقہ آسمانی کتابوں میں، اور ان کو گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ قرآن کریم سب سے آخر میں آیا، لیکن قرآن کریم کے اندر وہ سارے مضامین، ساری باتیں، سارے احکامات، ان امتوں پر آنے والے حالات، وہ سب قرآن کریم نے ذکر کی۔ یہ کچھ کم معجزہ ہے کہ ہزار ہزار سال پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال قرآن نے بتائے، سب چیزیں واضح کر دی، یہ تو معجزہ ہے نا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، حکمت ارسال رسول، حضور علیہ السلام کو بھیجنے میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا اگر ہم اہلکناہم، ان کفار کو ہلاک کر دیتے، بعذاب، عذاب کے ذریعے سے، من قبل ہی، قبل ہی کی ہی ضمیر کے نیچے لکھ کے قرآن، قرآن کے اتارنے سے پہلے اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرتے، لقالو، تو یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تاکہ ہم ان آپ کی نشانیوں کی، آیات کی اتباع کر لیتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ نذل ذلیل، نخزا رسوا۔ اگر ہم پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کرتے تو ان کا گلہ کیا ہوتا؟ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔
اگر سمجھانے والا آتا تو فنتبع آیاتکا، اللہ ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے اور اس ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ قل کل متربص فتربصوا، لکھیں زجر در صورت مطالبہ عذاب، زجر در صورت مطالبہ۔ کبھی کبھی یہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر واقعی عذاب نے آنا ہے تو لے آئے، ہم تیار بیٹھے، ان کو لگتا تھا یہ مذاق ہو رہا ہے نا، لے آئے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں ان پر زجر ڈانٹ کی، فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل متربص، ہر ایک انتظار میں ہے، فتربصوا، ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، تم بھی کیا کرو، انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھے راستے والے ہیں، کون سیدھے راستے والے ہیں، ومن اهتدى، اور کون منزل مقصود تک پہنچے، یہ ترجمہ ہے اہتدا کا۔ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور منزل مقصود تک پہنچنے والے کون ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورہ طٰہٰ ختم ہو گئی دوستو۔ اگلی جو سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ انبیاء۔ اب دیکھیں ربط سورہ انبیاء بسورہ طٰہٰ، دونوں صورتوں میں ربط کیا ہے؟ فرماتے حسب سابق دلائل نقلیہ، یعنی گزشتہ صورت میں بھی دلائل نقلیہ تھے اور اس میں بھی دلائل ہیں۔ نیز سورہ طٰہٰ کے آخر میں فستعلمون، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی، اس سے قرب قیامت کا بیان تھا کہ قیامت قریب ہے، اور اس صورت کی ابتدا میں بھی اقترب للناس سے قرب قیامت کا بیان ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو ہو گیا رب۔ خلاصہ سورہ انبیاء، نمبر 1 دعوی سورت۔ سورت کا دعویٰ کیا ہوگا؟ حصر علم الغیب فی ذات اللہ، کہ علم غیب صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ نمبر 2 3 دلائل عقلیہ۔ نمبر 3 1 دلیل نقلی اجمالی۔ نمبر 4 10 دلائل نقلیہ تفصیلیہ۔ نمبر 5 1 دلیل وحی۔ علاوہ ازیں زجرات، شکوے، ازالہ شبہات اور تخویفات کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اب دیکھیں اقترب للناس حسابهم، لکھیں شکوہ منکرین قیامت، شکوہ منکرین قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اقترب کا ترجمہ یہ کریں گے دوستو، کیا ہوتا جا رہا ہے؟ قریب ہوتا جا رہا ہے، للناس، ان لوگوں کے لیے۔ للناس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ منکرین، عام لوگ مراد نہیں بلکہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ قریب ہوتا جا رہا ہے ان منکرین کے لیے حسابهم، حساب سے پہلے محذوف نکالے وقت حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ لوگ غفلت میں پڑھ کر معرضون، اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑھ کر اعراض کر رہے ہیں۔ معرضون کے نیچے لکھے تیاری سے۔ اعراض کس چیز سے ہو رہا ہے؟ قیامت کی تیاری سے اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، تشریح غفلت۔ اب غفلت کیسے ہے؟ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدثن، تازہ بتازہ، یعنی جب بھی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے نصیحت کی، الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے کھیلتے۔ کیا کرتے؟ کھیلتے کھیلتے، کھیل تماشے کے اندر۔ اس کی مثال آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ موبائل میں لگا ہوا، موبائل میں، تو آپ کا یہ خیال اگر ہے کہ یہ آپ کی سن رہا ہے تو آپ بہت سادے اور بولے، وہ آپ کی نہیں سن رہا۔
وہ آپ کی بات ہوا میں اڑا رہا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہوئے، خاص طور پہ بڑوں سے، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، یا وہ اہم بات ہے، اس کے درمیان کبھی بھی کوئی مشغلہ نہ رکھا جائے، نہ موبائل کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ عدم توجہ کا. بعض لوگ بے پرواہ قسم کے ہوتے ہیں، لا یعنی آپ اہم بات کریں گے اور وہ ادھر ادھر شروع ہو جائیں گے جیب سے کاغذ نکال کے، اور بیچ میں کہیں گے اچھا 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 اچھا، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو بہلانے کے لیے بیچ میں بس یہ اچھا اور وہ یہ کر رہے ہیں. اس طرح بعد میں جب مصیبت سر پہ آتی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جی بتایا تو تھا، لیکن آپ موبائل کو سلوٹ کر رہے تھے اس وقت. کس کو؟ موبائل کو آپ سلوٹ کر رہے تھے. اس لیے اہم بات اور بڑوں کی بات کے وقت اپنی آنکھیں، کان، دماغ، زبان اور ہاتھ پیر بالکل فارغ رکھیں. سمجھ میں آ گئے؟ اور یہ آداب کے خلاف بھی ہے کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو یا کوئی ذمہ داری والی بات ہو رہی ہو اور آپ اپنے آپ کو کسی اور کام کے اندر لگا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے پاس جب کوئی نصیحت من ربہم محدث، محدث تازہ بتازہ، کوئی تازہ نصیحت کی بات جب جاتی ہے تو الا استمعوا، کان لگاتے ہیں، لیکن وہم یلعبون، کھیل کود میں لگ کر. لاہیتن قلوبہم، لاہیتن کے نیچے لکھے حال، ترکیب کے اعتبار سے حال بنے گا. غافل ہیں ان کے دل، غافل ہیں ان کے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور سرگوشی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. ظلم یعنی شرک. اب جو مشرک تھے، مشرکین مکہ خاص طور پہ نا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سن کر آپس میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے تھے، پھس پھس کرتے تھے. اب وہ سرگوشیاں کیا ہوتی تھی؟ دیکھیں، هل هذا الا بشر مثلکم، اس کے نیچے لکھیں دوستوں شبہات متعلق رسول و قرآن. یہ اہم جگہ ہے. شبہات متعلق رسول و، آگے چند وہ شبہات آ رہے ہیں دوستو کہ جو ان مشرکین کو یا تو پیغمبر سے متعلق تھے یا قرآن سے متعلق تھے ان کے ذہنوں میں. اب وہ کون کون سے شبہات تھے اب دیکھیے گا. پہلا شبہ هل هذا الا بشر مثلکم، لیکن شبہ نمبر 1 متعلق برسول. کہنے لگے یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، ہم اس کو نبی مان لیں. یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے. پیغمبر کو اپنی طرح کا بشر سمجھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا شبہ تو ان کا یہ تھا. پھر افتأتون السحر وانتم تبصرون، لکھے شبہ نمبر 2 متعلق بقرآن. دوسرا شبہ قرآن سے متعلق کر کے کہتے تھے کیا تم جادو قبول کرو گے جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو؟ یعنی نعوذ باللہ قرآن کو کیا کہا؟ جادو. کہا کھلی آنکھوں سے پھر بھی قرآن لے لو گے جادو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، لکھے جواب شکوہ. قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. جو آسمانوں اور، اللہ پاک سب چیزوں کو جانتے ہیں. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والے جاننے والے ہیں. بل قالوا اضغاث احلام، شبہ نمبر 3 متعلق بقرآن. پھر کہنے لگے بل قالوا، بلکہ کہنے لگے اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خیالات ہیں. قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ پریشان کن خیالات ہیں. بل افتراہ، شبہ نمبر 4 متعلق بقرآن. کہنے لگے بلکہ اس کو گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے. بل ہوا شاعر، شبہ نمبر 5 متعلق برسول، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون،
پھر کہنے لگے چاہیے کہ یہ لے آئے ہم پر بے آیتن کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جیسے پہلوں پر بھیجی گئی، یہ کیوں نہیں لاتا؟ ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها فهم یؤمنون، لکھے جواب شکوہ، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جنہیں ہم نے ہلاک کیا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، ان سے مراد مشرکین مکہ، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لا سکی جنہیں ہم نے ہلاک کیا، فہم یؤمنون کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی سابقہ امتوں نے بھی کیا مانگے تھے؟ فرمائشی معجزہ، اور جب فرمائشی معجزہ آتا ہے اور پھر کوئی 3-5 کرے تو پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی، تو اللہ پاک نے فرمایا سابقہ امتوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ بھی اسی ڈگر اور راستے پہ چل رہے ہیں، افہم یؤمنون کیا ہم ان سے ایمان کی امید رکھیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، لکھے ازالہ شبہ اول، یہاں دوستو چند شبہات کے ازالے اب آپ کے سامنے آئیں گے اور شبہات آپ نے خود نکالنے۔ ازالہ شبہ اول دیکھیں، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، پہلا شبہ یہ کیا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، مرد ہے، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے رسول؟ اللہ نے جواب دیا ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر، اہل الذکر کے نیچے لکھے اہل العلم، پوچھ لو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے تو کن سے پوچھ لو؟ علم، انسان کو جو چیز پتہ نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ کر معلوم کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ کہ یہاں قرآن کریم نے فاسألوا اہل العلم نہیں کہا خود، بلکہ اہل علم کو تعبیر کیا کن سے؟ اہل ذکر سے، حالانکہ مراد سب کے نزدیک یہاں پر اہل علم ہے، اس لیے کہ مسئلہ بتانا ذاکر کا کام نہیں ہے، عالم کا کام ہے، وہ تو عالم بتائے گا، تو پھر ان کو اہل العلم کیوں نہیں کہا یہاں پہ؟ اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ جو علماء اور اہل علم ہوتے ہیں وہ اہل ذکر بھی ہونے چاہیے۔ ایک آدمی عالم ہو لیکن ذکر سے اگر اپنے آپ کو غافل رکھے گا، اس کے علم کے اندر کمزوری بھی آئے گی، نورانیت بھی کم ہو جائے گی۔ دوستو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے علماء کو ذکر سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مدارس میں جہاں علم کی مضبوطی تھی وہاں ذکر کے مضبوط حلقے لگتے تھے، سمجھ میں آ گئے؟ تو اب تو طلباء کو یہ سمجھانا کہ جی ذکر کی مجلس ہے، ختم خواجگان کی مجلس ہے، مراقبے کی مجلس ہے، تو وہ کہتے ہیں بس یہ 50+ والے کون ہیں؟ 50+ سمجھتے ہیں؟ 50+ کا مطلب یہ کہ یہ فارغ ہے، 50 سے اوپر ان کی عمر ہے، تو انہوں نے یہی کرنا ہے، ہم تو کام کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو علم بغیر تزکیہ اور بغیر ذکر کے اہتمام کے چل رہا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ دن بدن سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدارس ایسے نہیں تھے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک اہل حق کے جتنے مدارس ہیں، انہوں نے جہاں علمی ماحول پر محنت کی وہاں انہوں نے ذکر کی مجالس کو بھی خوب آباد کیا اور خوب قائم کیا۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، لکھے ازالہ شبہ ثانی، دوسرا شبہ یہ کرتے تھے کہ یہ عجیب پیغمبر ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں ہماری طرح، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا کسی جسم کو جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ جب پیغمبر بشر ہے اور بشر کے پاس جسم ہے تو جسم کو کھانے کا تقاضا ہے، یہ اس کے مقام کے منافی نہیں۔ وما کانوا خالدین، لکھے ازالہ شبہ سوم، ازالہ شبہ
سو. تیسرا شبہ یہ کرتے تھے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ واقعتاً پیغمبر ہیں تو ان کو موت کیوں آئے گی پھر؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ کسی کو بھی نہیں رہنا ہے. وما کانوا خالدین، اور یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ثم صدقناہم الوعدہ، لکھے ازالہ شبہ چہارم، ازالہ شبہ چہارم. چوتھا شبہ یہ کرتے تھے کہ اگر یہ سچے ہیں اور ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وقت پہ آئے گا اور ہم اپنے پیغمبر کو بچائیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فانجیناہم، لکھے تشریح وعدہ، کس طرح کہ ہم نے ان کو نجات دی. ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا. پیغمبر اور متبعین پیغمبر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے مسرفین کو یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لکھے ترغیب القرآن، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اتاری کتاباً، یہ عظیم الشان کتاب. کتاباً کے نیچے لکھے عظیم الشان، تنوین برائے تعظیم. آپ پر یہ عظیم الشان کتاب اتاری، فی ذکرکم، جس میں تم لوگوں کا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. وکم قسمنا من قریۃ، لکھے تخویف دنیاوی و تفصیل اہلاک، دنیا کا ڈراوا اور ہلاک کرنے کی تفصیل، کیسے ہلاک کرتے ہیں اللہ پاک. وکم قسمنا، قسمنا کا ترجمہ لکھے پیس ڈالا، کتنی بستیوں کو ہم نے کیا کیا، پیس ڈالا. کانت ظالمتن، جو شرک کرنے والی تھی. وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم نے پیدا کیا دوسری قوموں کو، ان کے نام و نشان مٹ گئے. فلما حسوا بأسنا، لکھے کیفیت عذاب، لہذا جب ان قوموں نے ہمارے عذاب کے آنے کو محسوس کیا، پہلے تو مذاق اڑاتے تھے نا کہ عذاب کہاں ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ وہ ہے، اور جب ان پر عذاب آنا شروع ہوتا نا اور محسوس ہوتا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہی لوگ وہاں سے بھاگنے لگ گئے. رقص، ایڑ لگانا. کیا لگانا؟ جو گھوڑے کو بھگاتے ہیں نا، اس کو تعبیر کرتے ہیں کس چیز سے؟ ایڑ لگانے سے. گھوڑا چلانے والا اس کو پیر مارتا ہے، پھر وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے. تو فرمایا جب ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو پھر ایڑ لگا دی، یعنی ایسا بھاگے کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. تو اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا لا ترکضو، اب مت بھاگو، ایڑ نہ لگاؤ. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، لوٹ آؤ الی ما، اس سامان کی طرف، اترفتم فیہ، اترفتم فیہ، جس سے تم نوازے گئے، اس سامان کی طرف آؤ نا. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کچھ پوچھ گچھ کی جا سکے. کیا کیا جا سکے؟ پوچھ گچھ کیا جا سکے. بتاؤ، پیچھے آؤ. قالوا یا ویلنا، اقرار جرم، تو کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے. فما زالت تلک دعواہم، پس مسلسل ان کی یہ پکار رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. حصید، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. خامدین، بجھے ہوئے. دو تعبیریں بیان کی. کھیت جب کٹ جاتا ہے تو اصل فصل تو کسان لے جاتا ہے، نیچے وہ کچرا ادھر ادھر پیروں میں آتا ہے، یعنی بے حیثیت ہوتا ہے. دوسرا، جب چراغ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور جب اس کو بند کر دیا جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، تو بالکل ایک بے وقعت ہو کر رہ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جب ان پر عذاب آنا شروع ہوا تو
پھر چیختے چلاتے رہے، لیکن کچھ دیر میں ایسے تھے جیسے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھا ہوا چراغ۔ وما خلقنا السماء والارض، لکھے دلیل عقلی برائے توحید نمبر 1، توحید پر پہلی دلیل عقلی دیکھیں دوستو، وما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین، وما بینہما، اور اس کے درمیان کو، لاعبین، بیکار، یہ دنیا بیکار نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے کہ ہم بناتے اس کو کوئی لہون، تماشا، لہون کا ایک ترجمہ ہے تماشا یا کھلونا، اگر ہم اس دنیا کو برائے کھیل تماشا پیدا کرتے نا تو لاتخذناہ من لدنا، تو یقیناً ہم اس کو بناتے من لدنا، خاص اپنی طرف سے، سمجھ میں آ گئی، اس کو بناتے خاص اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ اس بات کو سمجھے دوستو کیا مطلب، دیکھیں جتنا انسان کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، اس کا ہر معاملہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے، مثال کے طور پہ ہم ابھی نکلیں گے، جوتے پہنیں گے، ہاتھ میں پکڑے وہاں پھینک دیے، ایک الٹا گرا ایک سیدھا گرا، آدھے پر مٹی ہے آدھے صاف ہے، کسی کی سلائی ادھڑی ہوئی ہے، چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی مالدار شخص آئے گا تو اس کے وہ جوتے ایسے نہیں پھینکے گا، وہ ترتیب کے ساتھ رکھے گا۔ کوئی اور بڑا آئے گا تو اس کا خادم اس کے جوتے لائے گا، تو اس سے بڑا آئے گا تو وہ پہلے اس کو پالش کر کے رکھے گا۔ بات سمجھ میں؟ معلوم ہوا کہ صاحب منصب کا ہر کام اس کے منصب کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر دنیا کو ہم نے کھیل تماشا کھلونا بنانا ہوتا نا تو پھر ہم کھیل تماشا بھی اپنی شان کے مطابق بناتے اس کو، سمجھ میں آ گئے؟ یعنی بادشاہوں کے کھیل بھی پھر بادشاہوں کے انداز کے ہوتے ہیں، وہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اینٹوں کی وکٹ بنا لیں۔ پھر بعض دفعہ ہوتا ہے نا جب ہم گلی میں کھیلتے ہیں تو وکٹ نہیں ہے تو اینٹیں رکھ دی، آم کی پیٹی رکھ دی تاکہ رن آؤٹ کر سکے اس میں نا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اب اگر ایک آدمی صاحب منصب ہوگا تو اس کے لیے پورا انتظام ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم اگر چاہتے تو لاتخذناہ من لدنا، پھر ہم یہ تماشا بھی اپنے انداز کا بناتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر۔ کیا کرتے ہیں؟ دے مارتے ہیں۔ استاد صاحب فرماتے تھے ہم بمباری کرتے ہیں حق کے ذریعے سے باطل پر، فیدمغہ، پھر اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، فاذا هو زاہق، بس وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بجھ کر رہ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہو مما تصفون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم بولتے ہو، جو زبانیں نکال کر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں لَكُمُ الْوَيْلُ، تم پر کیا آئے گی؟ ہلاکت آئے گی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 2، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، ومن، اور جو مخلوق اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے قریب رہنے والے کون ہیں دوستو؟ فرشتے۔ تو من عندہ کے نیچے لکھے ملائکہ مقربین، ملائکہ، اور جو اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر بھی نہیں کرتے، ولا یستحسرون، نہ اس سے تھکتے ہیں۔ فرشتوں میں نہ تکبر ہے نہ تھکاوٹ ہے، وہ لگے ہوئے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔
ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، لکھے زجر، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں معبود زمین میں سے، ہم ینشرون، جو کہ زندگی ڈال سکتے ہیں، جو کہ زندگی ڈال سکتے ہیں۔ ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو معبود بنائے ہیں زمین میں، کیا وہ معبود یہ طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کے اندر زندگی اور جان اور روح ڈال دیں؟ کر سکتا ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ، لکھے دلیل عقلی عادی، دلیل عقلی ایسی دلیل جو عقل بھی چاہتی ہے اور عادت بھی یہی کہتی ہے، وہ کیا؟ فرمائے لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں کوئی معبود ہوتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں کیا ہوتا؟ فساد مچ جاتا۔ فسبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، کافروں کی باتوں سے اللہ کی ذات پاک صاف ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عظمت باری تعالی، عنوان لکھیں، نہیں پوچھا جا سکتا عما يفعل، جو کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن وهم يسألون، باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ جو چاہے کرے، سوال نہیں ہو سکتا، لیکن مخلوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ ہمارے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ میرے پاس ایک اہل بدعت میں سے ایک شخص آیا۔ کن میں سے؟ اہل بدعت میں سے۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ حاضر اور ناظر ذات صرف کس کی ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے چاہے وہ کتنی بھی مقرب ہو، لیکن یہ مقام اللہ پاک نے ان کو نہیں دیا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو کہا کہ آپ نے یہ بات لکھی ہے؟ میں نے کہا جی لکھی ہے۔ تو کہا کہ دلیل؟ اب عام بندہ ہے نا، تو کہا میں نے کہا کہ بہت ساری جگہیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جہاں آپ بھی بامر مجبوری جاتے ہو، آپ بھی بامر مجبوری جاتے ہو، جیسے بیت الخلاء ہے۔ بیت الخلاء جانا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے کہ انسان کپڑے بدلے، عطر خوشبو لگائے، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی واش روم جا رہے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بیت الخلاء تو ضرورت کی جگہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہر عام بندہ بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ پسند کرتے ہیں اس طرح کہ پیغمبر کی پاک ذات ہر جگہ پر موجود ہو تو وہاں بھی ہو۔ سمجھ گئے؟ اب ایک عام ذہن کو سمجھانا ہے۔ تو آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ ان جگہوں پر بھی ہر وقت موجود ہے، تو بیعت بھی نہیں ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس نے فوراً سے کہا کہ اچھا تو پھر اللہ کی ذات، یعنی پھر تو اللہ کی ذات کے بارے میں آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے؟ کیا اللہ کے لیے وہاں جانا بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا میں نے کہا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک خالق کائنات ہے، لیکن مخلوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیغمبر کا ایک مقام، مرتبہ، منصب اور ادب ہے
ان کے بارے میں کوئی عقیدہ اور رائے قائم کرتے ہوئے ہمیں تمام آداب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، زجر، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، لکھے مطالبہ دلیل از مشرکین۔ قل ہاتوا کے نیچے کیا لکھیں گے؟ مطالبہ دلیل از مشرکین سے اب دلیل مانگی جائے گی۔ تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے، قل کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے دلائل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ھذا کے نیچے لکھے توحید اور ذکر کے نیچے لکھے بات۔ یہ جو توحید ہے نا، توحید کی باتیں، یہ توحید باتیں ہیں من معیہ، ان کی بھی جو میرے ساتھ ہے، وہ ذکر من قبلی، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے گزرے۔ کیا مطلب؟ عقیدہ توحید ہر زمانے کے اہل ایمان کا عقیدہ ہے، لہذا ایمان والے توحید کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ ہیں، ان کی بات بھی توحید ہے، اور جو ان سے پہلے پیغمبر گزرے ان کی بات بھی کیا تھی؟ توحید تھی۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ فهم معرضون، تو حق سے منہ پھیرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں کہ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، لہذا میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور مشرک کہنے لگے کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، پاک ہے۔ سبحانہ کے نیچے لکھے جواب شکوہ 7 وجوہ سے، جواب شکوہ 7 وجوہ سے تردید۔ کتنے وجوہ سے؟ 7۔ اب 7 وجوہات بیان ہوں گے جس میں اس بات کا رد کیا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں۔ سبحانہ لکھے وجہ نمبر 1، وجہ نمبر، پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک ان تمام ضروریات سے پاک ہے، ان سے کیا ہے؟ وجہ نمبر 1۔ بل عباد مکرمون، وجہ نمبر 2، بلکہ وہ بندے ہیں معزز جن کو یہ اللہ کی اولاد بنانے پہ تلے ہوئے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے پر، جیسے فرشتے ہیں، بعض انبیاء ہیں، بعض نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ معبود بھی نہیں، وہ اولاد بھی نہیں، بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں، اور بندہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ مکرمون، معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وجہ نمبر 3، وہ کسی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وجہ نمبر 4، اللہ کے حکم پہ وہ خود عمل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وجہ نمبر 5، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہ جانتا ہے، یعنی اللہ کی ذات جانتا ہے، جانتی ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے گزر چکا، جو کچھ پیچھے گزر چکا، سب کچھ اللہ کے علم میں، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وجہ نمبر 6، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ جسے اللہ نے ارتضی کیا کر لیا؟ چن لیا۔ جسے اللہ چن لے، اختیار، اجازت دے دے، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وجہ نمبر 7، اور یہ لوگ اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے،
چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہو، چاہے صالحین ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مشرکین نے جن جن کو معبود بنانے کی کوشش کی یا اولاد بنانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے سب کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ میرے متبع ہے، میرے فرما بردار ہے، اور میرے خوف اور ہیبت سے وہ خود کانپتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، لکھے غالبیت باری تعالیٰ کا بیان، غالبیت باری، اللہ کی ذات کتنی غالب ہے؟ فرمائے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اگر ان میں سے بالفرض کوئی کہہ دے نا، اگر ان میں سے، کن میں سے؟ جن کو کفار یا مشرکین نے اپنا معبود بنایا ہے یا اللہ کی اولاد بنایا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، بالفرض اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ انی الہ من دونہ، کہ میں بھی اللہ کے علاوہ معبود ہوں، سوچ لو، تصور کر لو، اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے تو فذالک نجزی جہنم، ان کو بھی ہم بدلے میں کہاں داخل کریں گے؟ جہنم میں داخل، ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ کذالک نجزی الظالمین، لکھے سنت اللہ، اللہ کی عادت، ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ اولم یر الذین کفروا، دلیل عقلی نمبر 3، کیا نہیں جانتے یہ کافر کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، اس کا آسان ترجمہ ہے کہ یہ جڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا تھے؟ دوسرا ترجمہ ہے یہ منہ بند تھے۔ کیا تھے؟ نہ زمین کے اندر سے کسی چیز کے نکلنے کی گنجائش تھی اور نہ آسمان سے، یہ بند تھے۔ ففتقناہما، ہم نے اسے کھول دیا، ہم نے اسے، اب دیکھیں، آپ نے شاور دیکھا ہے؟ نہانے والا شاور ہوتا ہے، پانی آتا ہے نا، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اگر یہ سوراخ نہ ہو پانی آئے گا؟ اس لیے کہ منہ بند ہے اس کا۔ زمینیں آپس میں متصل تھی، اس طرح جڑی ہوئی تھی سب، اور منہ بند تھا، فصل نہیں اگ سکتی تھی۔ آسمان کے منہ بند تھا، بارش نہیں برس سکتی تھی، نہ پانی آنے کا راستہ تھا، نہ فصلوں کے اگنے کا امکان تھا۔ اس کو کس نے کھول دیا؟ سمجھ میں آ گئی؟ ففتقناہما، ہم نے اس کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا کا ترجمہ لکھ کے خلقنا، اور ہم نے پیدا کیا پانی سے ہر جاندار چیز کو، حی جاندار، پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ فلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں رکھتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے رکھ دیے زمین میں رواسیا، پہاڑ۔ پہاڑ کیوں رکھے زمین پر؟ ان تمیدا، ان سے پہلے لکھا لے دوستو لئن لا تمیدا، لئن لا تمید بہم، تاکہ یہ زمین کہیں ان کو لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ ڈگمگا نہ جائے۔ جیسے ایک فٹ بال ہوتی ہے نا، فٹ بال کے اوپر اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں تو ہو جائیں گے، لیکن تیزی سے چلنے لگیں گے نا۔ تو اب زمین اللہ پاک نے اگر اس پر پہاڑ نہیں رکھے ہوتے جو کیل کی طرح، تو یہ زمین لے کے انسان کو ایسے ہل رہی ہوتی، وہ تو کرہ ہے، گیند کی طرح ہے، کہیں وہ لے کر ان کو ہل نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنائے اس زمین میں فجاجا سبلا، کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اب بھی یہ لوگ ہماری نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار، نمونہ آیات سماوی، نمونہ آیات سماوی، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور والشمس والقمر، سورج چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر، یسبحون
تیر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تیرنا یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا. تو جیسے پانی میں تیرنے والی چیز بہت آرام کے ساتھ ایسے جا رہی ہوتی ہے، سورج اور چاند کو اللہ نے ایک دائرہ دیا ہے دوستو. کیا دیا ہے؟ دائرہ، سرکل دیا ہے. اس میں یہ گھومتے ہیں. چاند کی 28 منزلیں ہیں، سورج کی 365 منزلیں ہیں. ہر روز یہ اپنی منزل تبدیل کرتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہیں. اس لیے کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک اپنے مدار میں، فلک کا ترجمہ کیا ہے؟ مدار، دائرے میں یسبحون چکر لگا رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، لکھے اعادہ جواب شبہ ثالث، اعادہ جواب شبہ و زجر. شبہ ثالث پیچھے ہوا تھا دوستو کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو ان پر موت کیوں آئے گی پھر؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کو من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلدہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہر بشر نے جانا ہے. افئن متّا، بس اگر آپ پر موت آئے گی تو فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر پیغمبر پر موت آنی ہے تو مخلوق پر بھی موت آنی ہے، کوئی زندہ ہمیشہ نہیں رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، لکھ کے سنت اللہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اختبار خداوندی. اختبار کہتے ہیں امتحان کو، آزمانے کو. اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر والخیر، تکلیف کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ، فتنتاً، بطور آزمائش کے. کبھی اچھے حالات بھیج کے آزماتے ہیں، کبھی سخت حالات بھیج کے اللہ آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے زجر. اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو جب آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو پھر آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. کس کا نشانہ؟ مذاق کا. کس طرح بناتے؟ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اَهَذَا، اس سے پہلے محذوف نکالے، یقولون، کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی جب حضور علیہ السلام گزرتے تھے نا اور کافر مشرک بیٹھے ہوتے تھے تو آپس میں کہتے ہیں ہاں بھئی آ رہا ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کو یاد کرتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اللہ نے فرمایا یہ مشرک رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں. ذکر کے نیچے لکھے توحید. ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ رحمان کی توحید سے یہ لوگ منکر ہیں. خلق الانسان من عجل، لکھے جبلت انسان و ازالہ شبہ. جبلت کا لفظ پہلے بھی آیا دوستو، فطرت. اس آیت میں اللہ نے انسانی فطرت بھی بتائی اور ایک شبہ کا ازالہ بھی کیا. شبہ یہ تھا کہ یہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب جلدی بھیج دیں ہم پہ. اللہ نے فرمایا انسان کو پیدا کیا گیا من عجل، جلد باز. سوریکم آیاتی، ان قریب ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی آیاتی، نشانیاں. اس کے نیچے لکھے آیات قہریہ، آیات اپنی پکڑ کی نشانیاں ان قریب تمہیں دکھا دیں گے. فلا تستعجلون، جلدی مت مانگو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، شکوہ. اور یہ کفار کہتے تھے یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، عذاب کا وعدہ کب آئے گا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جواب شکوہ. اللہ نے فرمایا اگر یہ کافر جان لینا، اگر یہ کافر جان لے، حینا، اس وقت کو، لا یکفون وجوہہم النار، جس وقت نہ اپنے چہروں سے آگ کو بچا سکیں گے.
ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھ کو، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آج تو مذاق سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو اگر اندازہ ہو جائے نا اس وقت کا کہ جب آگ آئے گی تو نہ چہرے بچا سکیں گے، نہ کمر بچا سکیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ اس لیے کہا کہ مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب ہاتھ پیچھے باندھ دیے، پیر نیچے باندھ دیے، تو اب چہرے کی طرف جو چیز آتی ہے تو انسان پھر چہرہ ایسے ایسے کرتا ہے تاکہ کچھ بچت ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ آگ جب آئے گی تو چہرے اس آگ سے نہیں بچ سکیں گے، نہ کمر، نہ مدد۔ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ قیامت ان پر آئے گی بغتتاً، اچانک۔ فتبہتہم، ان کو بدحواس کر دے گی، بدحواس۔ فلا یستطیعون ردہا، نہ اس کو واپس کرنے کی طاقت رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی خاتم الانبیاء، اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فحاق بالذین سخروا منہم، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اتر پڑا، حاقہ نزلہ، اتر پڑا ان لوگوں پر، سخروا منہم، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان پہ اتر پڑا کیا چیز؟ ما، وہ عذاب، کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، لکھے دلیل عقلی و زجر۔ من یکلؤکم، یکلؤکم کا ترجمہ لکھے یحفظکم، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، من الرحمن، من کے بعد لفظ عذاب محذوف نکالیں، رحمان کے عذاب سے۔ ہے کوئی کہ تم پہ اگر اللہ کا عذاب رات میں آئے، دن میں آئے، تو پھر تمہیں کوئی بچا سکے؟ بل ہم عن ذکر ربہم، ذکر کے نیچے لکھے توحید، کیا لکھیں گے؟ توحید، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی توحید سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے ایسے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کر سکے، من دوننا، ہمارے سوا، ہمارے، ان کے پاس کوئی ایسے خاص معبود آ گئے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، لکھے عجز آلہہ، عجز، انہوں نے جن کو معبود بنایا ہے وہ تو اتنے عاجز ہیں کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، کہ وہ خود اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کی جائے گی۔ یصحبون کا ترجمہ لکھے حمایت، اور منا کا ترجمہ لکھے مقابلتنا، نہ ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کی جائے گی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، لکھے سبب اعراض، سبب، سوال یہ آیا کہ یہ لوگ اتنے بگڑ کیوں گئے، کیوں اتنا منہ پھیرتے ہیں، کیوں اتنا اعراض کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وجہ یہ ہے، بل متعنا ہؤلاء، ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو بھی، ان کے باپ داداؤں کو بھی، دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانے دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زندگی کیا ہو گئی؟ طویل ہو گئی۔ ایک بندہ جب طویل عرصے تک کھانے پینے، عیش و عشرت اور ناز و نعم کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو یہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم نے ان کو ڈھیل دے دی زیادہ، سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ ان پر عمر کیا ہو گئی؟ لمبی ہو گئی۔ یہاں حاشیے پر لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بیان القرآن سے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر کھا کھا کے غرانے لگے، کھا کھا کے، غرانہ کون سا جانور کرتا ہے؟ ہاں، شیر، کتا کرتا ہے، کلب، ہے نا؟ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو پھر یہ دوسروں پہ غرانے لگ جاتا ہے۔ تو کفار جب کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے تو پھر یہ بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا یرون، تخویف دنیاوی، تخویف
کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو تنگ کرتے جا رہے ہیں ان کے اطراف سے. الارض کے نیچے لکھے ارض کفر. ارض فتوحات اسلام شروع ہو گئی تھی. بدر میں شکست، پھر خندق میں شکست، احزاب میں شکست، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں سے کیا ہوا، ان کے علاقے ان کے ہاتھ سے جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا یہ عذاب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم ان کی زمین ان پر اطراف سے تنگ کر رہے ہیں. افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، لکھے جواب معاندین. جواب معاندین. اب ان معاندین ضدیوں کو جواب دیا گیا. قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں بالوحی، وحی کے ذریعے سے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے الدعاء، اپنی پکار نہیں سنا سکتے اذا ما ينذرون، جب کہ اسے ڈرایا جائے. اب ایک بندہ بہرا ہے اور بہرے کو بہت زور زور سے کہا جائے کہ بھئی بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، نقصان ہو جائے گا، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تخویف دنیاوی، اگر آ جائے ان پر جھونکا. نفحتن کا کیا ترجمہ ہے؟ ان پر کوئی جھونکا آ گیا نا من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب میں سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تو ظلم کرنے والے تھے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی، اور ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن. کون سے ترازو؟ قسط کا ترجمہ انصاف کے ترازو قائم ہوں گے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پہ کچھ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہو رائی کے دانے کے وزن برابر بھی کوئی چیز، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے بھی لے کے آئیں گے. مثقال کہتے ہیں وزن کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی کو. اگر کسی کا کوئی اچھا برا عمل رائی کے دانے کے وزن برابر بھی ہوگا، اتینا بہا، ہم اسے لائیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1. دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1. اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، فرقان. کیا دی ان کو؟ فرقان. اس کے نیچے لکھے اوصاف کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات. اب اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا. ہم نے ان کو ایک کتاب دی جس کی صفات کیا تھی؟ الفرقان. فرقان کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی. وضیان نمبر 2، اور روشنی تھی. وذکرن نمبر 3، اور نصیحت تھی. للمتقین ای للمستفیدین، فائدہ اٹھانے والوں کے لیے. الذین یخشون ربہم، اوصاف متقین. اب متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور جو قیامت کا خوف رکھتے ہیں. کس کا؟ قیامت کا خوف رکھتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اس کے نیچے لکھ کے تورات کے بعد ترغیب الی القرآن. تورات کے بعد ترغیب الی القرآن. هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک بابرکت نصیحت ہے. بابرکت انزلناہ، جسے ہم نے اتارا. فانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، لکھے دلیل نقلی نمبر 2، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، ان کی سمجھداری. ان کی سمجھداری بریکٹ میں لکھے ان کی شان کے مطابق. ان کی
شان کے مطابق، اور وہ نبوت کاملہ ہے، اور وہ نبوت، تو جو سمجھداری دی ہم نے ان کو ان کی شان کے مطابق، اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت کاملہ۔ ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، ان کی نبوت، من قبل، ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ قبل کے نیچے کیا لکھیں گے؟ موسیٰ۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے۔ عالمین کے نیچے لکھے استعدادہ، اور ہم جانتے تھے ان کے استعداد کو۔ دیکھیں جب کسی کو منصب دیا جاتا ہے نا، منصب عہدہ، تو صلاحیت دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کام کا اہل ہے بھی یا۔ اللہ نبوت جب دیتے ہیں تو اپنے بندوں کی استعداد کو اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس نبوت کے منصب کے اہل ہیں۔ اس قال علی ابی، لکھے مناظرہ ابراہیم علیہ السلام، یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر۔ اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ما ھذہ التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ تماثیل، مورتیاں، بت، اللتی انتم لہا عاکفون، جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ کیا بنے بیٹھے ہو؟ مجاور۔ جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، لکھے جواب قوم، جواب قوم، قوم کہنے لگی وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، وہ کر رہے تھے ہم بھی کر رہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، لکھے جواب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو معبود کہتے ہو؟ تم وہ گمراہ تھے، تم بھی اسی راستے پہ جا رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لکھے تعجب قوم، قوم کہنے لگی آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ لاعبین، پہلے پہل ان کو لگا کہ یہ تو ان کے بیٹے ہیں آزر کے، وہ ہمارے ذمہ دار ہیں بت خانے کے، تو یہ نوجوان تو اپنا بندہ ہے، تو شروع میں ان کو لگا کہ یہ شاید مذاق کر رہے ہیں، تو کہا کہ آپ حق بات کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ قال بر ربکم، لکھے بیان حق، بیان حق۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ کہ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر من الشاہدین، دلیل رکھنے والا۔ کیا رکھنے والا ہوں؟ دلیل۔ وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اور پھر کہا تاللہ، پھر کہنے لگے دل دل میں، کس میں؟ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ گت کہتے ہیں یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تمہارے ان بتوں کی گت ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے، یعنی انتظار کروں گا کہ تم جب نکلو اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ، میں ان کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ فجعلہم جزازا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے، سب بت توڑ دیے، کلہاڑا لیا سب ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، سوائے ان میں سے بڑے کے، جو سب سے بڑا بت کھڑا تھا نا اس کو کچھ بھی نہیں کہا، کلاڑی لے جا کے اس کے گردن میں ڈال دی کہ لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید وہ اس کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اب الیہ کے ضمیر میں دو احتمالات ہیں، بڑا بت یا ابراہیم علیہ السلام، کہ قوم جب آئے گی تو دیکھیں گے سب ٹوٹے ہوئے، بڑا بت کھڑا ہوا ہے، کلاڑی اس کے گردن میں، تو جا کے اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی یہ کیا ماجرا ہوا،
یا یہ کہ جب دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیں گے کہ صبح آپ ہم سے باتیں کر رہے تھے، شاید آپ نے کوئی کارروائی کی ہے یہاں پر. قالوا من فعل، قالوا من فعل. اچھا، اب ایک طبقہ وہ تھا جو اس مناظرے کے وقت موجود نہیں تھا، بات چیت کے وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا باتیں کی. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو موجود تھا. اب جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ بھئی یہ بت تو سر کٹے ہوئے ہیں، سارے الٹے منہ پڑے ہوئے، تو قالو، یہ وہ طبقہ جو مناظرے کے وقت موجود نہیں تھا، جن کو کچھ نہیں پتا تھا، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے. دیکھیں عقل ماری جاتی، معبود بھی کہہ رہے ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے. انہ لمن الظالمین، بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہیں. قالوا سمعنا، تو دوسروں نے کہا، اب یہ وہ طبقہ تھا جو مناظرے کے وقت موجود تھا، وہ کہنے لگے سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، یذکرہم، جو ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اور اس نوجوان کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں. لگتا ہے کہ اس نے کارروائی ڈالی ہے، اس نے کام کیا ہے. قالوا فأتوا به علی اعین الناس، تو کہنے لگے لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ گواہی دے سکے، پہچان تو سکے کہ وہ نوجوان ہے کون. قالوا، خیر ان کو بلا لیا، پوچھنے لگے اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ حشر کیا ہمارے معبودوں کا اے ابراہیم، تو نے یہ حشر کیا. قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ اس نے کیا. کس نے؟ اس بڑے نے. ایک ترجمہ یہ، بعض نے ترجمہ کیا کہ بل فعلہ، بلکہ کسی کرنے والے نے کر دیا ہوگا، کرنے والے نے کر دیا ہوگا. اور باقی یہ کہ کو کرنے والا کون تھا، تو کبیرہم ھذا، ان بتوں کا بڑا تو کھڑا ہوا ہے یہیں پہ، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم، تو وہ لوٹ آئے اپنے دلوں کی طرف. رجعوا، جھانکنے لگے اپنے دلوں میں، یعنی بات نے دل پہ تو اثر ڈالا کہ واقعی یار یہ تو ہم کیسے بول بھی نہیں سکتے، ہم ان کو معبود بھی کہتے ہیں. تو پہلے کچھ دیر کے لیے جھٹکا لگا، ضمیر نے ملامت کی، لیکن انسان ہے نا، شیطان پھر غالب آیا. فقالوا، فوراً کہنے لگے انکم انتم الظالمون، کہا کہ تم ہی ظالم ہو. اب اس میں بھی دونوں احتمال ہیں. ایک قول یہ کہ اپنے دلوں میں جھانکا اور پھر اپنے نفس سے کہا کہ واقعی کیسے ظالم لوگ ہو کہ مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کو معبود کہہ رہے ہیں. دوسرا قول یہ کہ جھانکا اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نہیں تم ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو جھکا دیا. لقد علمت، اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ ما کانوا ینطقون، یہ تو بول نہیں سکتے. تو جب یہ سنا تو قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اف لکم، تف ہے تم پر، کیا ہے؟ تف ہے، افسوس ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے. قالوا حرقوہ، لکھے تجویز مشرکین، مشرک کہنے لگے حرقوہ، جلا ڈالو اس کو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم سچے ہو. معبودوں کی مدد کرو. دیکھیں قلنا یا نار، لکھے تدبیر خداوندی. اب آگ میں جب ڈالنے کا وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کے لیے. وارادوا بہ کیدن، اور ان کافروں نے ان کے لیے کیدن، بری تدبیر کا ارادہ کیا، بری تدبیر.
فجعلناهم الاخسرین، ہم نے کر دیا ان کو خسارے میں. ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور لوط علیہ السلام کو، یہ ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. ہم نے نجات دی ان کو اور لوط علیہ السلام کو الی الارض، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. عرض کے نیچے لکھے شام. تو ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو سرزمین شام کی طرف، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تمام جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق علیہ السلام، یہ بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب یہ پوتے ہیں، یہ بھی ہم نے عطا کیے نافلہ، بطور انعام کے، بطور. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، لکھے فضائل خاندان ابراہیم، سب کے سب کو ہم نے بنا دیا کامل نیک. صالحین کا ترجمہ لکھے کامل. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا. کیا بنایا؟ پیشوا بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، ہمارے حکم سے. اس کے نیچے لکھے منصب نبوت. پیغمبر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی امت کو چلا سکتے ہیں. ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، لکھے کمال علم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی. فعل الخیرات، لکھے فرائض خاندان ابراہیم. کس کی وحی کی؟ نیکیوں کے کرنے کی، نیکیوں کے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لکھے دلیل نقلی نمبر 3. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے دی حکماً، نبوت بھی، وعلماً، اور علم بھی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے انہیں نجات دے دی قریہ، اس بستی سے. قریہ کے نیچے لکھے سدوم، سین دال واو میم، یہاں قوم لوط رہتی تھی. اس بستی سے نجات دے دی. التی کانت تعمل الخبائث، جو برے کاموں میں مبتلا تھی. یہ قوم اس فعل بد میں نعوذ باللہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے میں مبتلا ہو گئے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بدذات قوم تھی، بدکار. سو ان کے نیچے لکھے بدذات، فاسقین کے نیچے لکھے بدکار. بدذات بھی تھے اور بدکار بھی تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے داخل کر دیا اپنی خاص رحمت میں، نجات دے دی، نبوت بھی دے دی. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ کامل نیکوں میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ کامل نیکوں میں سے. بس کریں. آپ حضرات وقفہ فرما لیں 20 منٹ کا.